ارشان، کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کے بچے کو سمجھانے کا واحد طریقہ اونچی آواز میں بولنا ہے؟ کیا آپ تھک چکے ہیں بار بار ایک ہی بات کو دہرا کر، مگر بچہ ہے کہ سنتا ہی نہیں؟ اگر ہاں تو آپ اکیلے نہیں ہیں، بہت سارے پیرنٹس اس بات کو لے کر ہر روز پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں جو آپ کے چیخے چلائے بغیر آپ کے بچے کو سننے پر آمادہ کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی آپ کا بچہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ بھی کرے گا اور آپ کا اس کے ساتھ ریلیشن بھی مضبوط بنے گا، تو آج کی ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کرنا، کیونکہ میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے اسٹریٹجیز شیئر کرنے والی ہوں جس سے نہ صرف آپ کا بچہ آپ کی بات سنے گا، بلکہ آپ کا اور آپ کے بچے کے درمیان تعلق بھی مضبوط بنے گا۔ اور ان طریقوں کو اپنانے سے آپ کا پیرنٹنگ کا انداز ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ اور اگر آپ کو پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ اس طرح کی ویڈیوز چاہیے تو پھر میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ بچے بات کیوں نہیں سنتے۔ کیا جان بوجھ کر آپ کی بات نہیں سنتے ہیں، یا پھر اس کے پیچھے کوئی نیچرل ریزن موجود ہے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ چھوٹے بچے نیچرلی کیوریس ہوتے ہیں، وہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو دریافت کرنے میں مگن رہتے ہیں اور ان کی اٹینشن اسپین بڑوں سے کہیں زیادہ کم ہوتا ہے۔ ریزن نمبر 1 یہ ہے کہ بچے کسی ایسی ایکٹیویٹی میں مگن ہوتے ہیں جو ان کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، اور ریزن نمبر 2 انہیں ایک ساتھ آپ بہت ساری ہدایات دیتے ہیں جن میں وہ الجھ جاتے ہیں۔ تیسری ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کی آواز کو اگنور کرنا جان گئے ہیں، اس کے عادی ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ اسے نیگیٹیوٹی یا پھر کسی اسٹریس سے کنیکٹ کرتے ہیں۔ اور 5th ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ اکثر اوقات بچے اپنی آزادی اور خود مختاری چاہتے ہیں، جو کہ ایک نارمل اور ہیلدی گروتھ کا ایک حصہ ہے۔ اگر ہم ان ریزنز کو جان جائیں گے تو ہم بجائے فرسٹریٹڈ ہونے کے اپنے بچے کے ساتھ ہمدردی کریں گے۔ جب بھی ہم کمیونیکیشن کے تھرو بچے کے بیہیویئر کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم اچھے پیرنٹ اور افیکٹو پیرنٹ بن سکتے ہیں۔ اور اسٹیپ 2 میں ہم چیخنے اور چلانے کے نقصانات کو جانیں گے۔ ہم سب نے کبھی نہ کبھی تھکن اور جھنجھلاہٹ میں اونچی آواز میں بات کی ہے اپنے بچوں کے ساتھ، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ چیخنا بچوں کو سننے پر مجبور نہیں کرتا، بلکہ اکثر الٹا اثر ڈالتا ہے۔ ریسرچز یہ بات بتاتے ہیں کہ جب پیرنٹس اپنے بچوں کے اوپر چیختے ہیں تو بچوں کے مائنڈ میں لڑو یا بھاگو یعنی فائٹ اور فلائٹ کا ایک جو ہے نا سسٹم آ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں یا تو وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں یا پھر واپس اکثر لڑنے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ود دی پیسج آف ٹائم ان کا آپ کے اوپر اعتماد کم ہوتا جاتا ہے اور پیرنٹس اور بچے کے درمیان ایک فاصلہ بڑھتا ہے، جس کی وجہ سے بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئرنگ نہیں کرتے، اپنے مسئلے مسائل نہیں بتاتے، اور ڈیلی ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں جو بات چیت ہوتی تھی وہ بھی مشکل ہو جائے گی۔ آپ کو اگر لگے وقتی طور پر چیخنا چلانا بچے کے اوپر یہ افیکٹو ہو سکتا ہے یا بات آپ بچے سے منوا سکتے ہیں، لیکن لانگ لاسٹنگ آپ کا بچے کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ کمزور ہو جائے گا۔ اور ویڈیو کے اس پارٹ میں آپ کو وہ 5 طریقے بتانے لگی ہوں جس سے آپ کا بچہ بغیر چیخے آپ کی بات سنے گا۔ نمبر 1، بچے کے لیول پر آ جائے، اور اگر بچہ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ دوسرے کونے سے اس کے اوپر چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بجائے ایسے کرنے کہ آپ آہستہ سے اس کے پاس چلے جائیں، اس کا ہاتھ چھوئیں اور اس کا نام پکاریں، پھر اس کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کریں اور پھر بات کرنا شروع کریں۔ جب بچہ یہ فیل کرتا ہے کہ آپ واقعی اس سے بات کر رہے ہیں تو وہ بہتر طریقے سے سنے گا۔ نمبر 2، پرسکون اور مضبوط لہجہ اپنائیں۔ چلڈرن مرر آر انرجی، جس طرح کا انداز گفتگو ہم اختیار کریں گے بچہ ویسے ہی ریئیکٹ کرے گا۔ اگر ہم اونچی آواز میں بولیں گے اور ہارشلی بولیں گے تو بچہ ریزسٹ کرے گا، اور اگر ہم کلیئرلی بولیں گے، آرام سے بولیں گے، مضبوط انداز میں بولیں گے تو وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے گا۔ 3rd نمبر پہ ہمیں کلیئر اور سمپل انسٹرکشنز دینے کی ضرورت ہے۔ انسٹیڈ آف کلین یور روم وی شوڈ ٹرائی ٹو بریک ڈاؤن اٹ، جیسے کہ put your books on the shelf, now put your toys in the basket۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی انسٹرکشن دے، یہ نہ کہے کہ روم کو صاف کرو، ہر چیز کلین ہونی چاہیے، ہر چیز اپنی جگہ پر ہونی چاہیے۔ اسی طرح کے انسٹرکشنز بچے کو کنفیوز کر دیتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی کام بتائیں، اس کے بعد نیکسٹ کام اسے دے تو وہ آسانی سے سنے گا۔ نیکسٹ ٹپ ہے اپنے بچے کو کمانڈ نہیں دے، اس کو چوائسز آفر کریں۔ جیسے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کپڑے بھی بدلے اور دانت بھی برش کریں، تو آپ اسے بولیں کہ آپ پہلے برش کرنا چاہتے ہیں یا کپڑے چینج کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے بچے کو لگے گا کہ بچہ امپاور ہے، آپ اسے ڈکٹیٹ نہیں کر رہے ہیں۔ 5واں ٹپ ہے بچے کو نیچرلی لرن کرنے دے، اس کو ڈانٹنے کے بجائے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے۔ جیسے کہ اگر بچہ کھلونے نہیں سمیٹ رہا ہے تو بعد میں وہ خود انہیں ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ یہ سبق چیخنے چلانے سے کہیں زیادہ ایفیکٹو ہو سکتا ہے۔ اور اب یہاں پر میں آپ کو بتانے والی ہوں کچھ پازیٹیو پیرنٹنگ ٹولز جو کہ بہت زیادہ کارآمد ہے
اور اسپیشلی ہم جیسے پیرنٹس کے لیے ہیں جو پہلے بچے کے اوپر چیختے ہیں اور بعد میں گلٹی فیل کرتے ہیں، برا فیل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ٹول ہے دی 5 سیکنڈ رول۔ بچے کی کسی بھی چیز کے اوپر ریئیکٹ کرنے سے پہلے 5 تک کاؤنٹ کر لے۔ That short pause stops frustration from controlling your words۔ نیکسٹ ہے the whisper trick۔ اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، اپنے بچے کے ساتھ سرگوشی میں بات کرنی ہے۔ اس سے بچہ تھوڑا سا سرپرائز ہو جائے گا کہ مما کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ They naturally lean into listen because it feels different, not threatening۔ کیونکہ سرگوشی کا انداز چیخنے اور چلانے سے مختلف ہوتا ہے اور یہ انداز بچے کو نیا لگتا ہے اور بچہ ہر نئی چیز کو کرنے کے لیے کیوریس ہوتا ہے۔ اور جو بھی کام آپ بچے سے کروانا چاہتے ہیں اسے کھیل کھیل کے انداز میں کریں۔ جیسے کہ جب آپ بچے سے کہتے ہیں کتابیں سمیٹو، اس کے بجائے آپ کہیں کہ دیکھتے ہیں کون سب سے پہلے کتابیں اپنی جگہ پر رکھتا ہے۔ نیکسٹ ہے بچے کی تعریف کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا۔ ایک تو کامن سی بات ہے، یہ ہم سب کو پتا ہے، جب بچہ اچھی بات کرے تو فوراً اسے سراہیں، اس کی تعریف کریں، کہیں آپ کی یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ آپ نے میرے کہے بغیر ہی اپنی بکس اپنی جگہ پر رکھ دی۔ جب آپ بچے کی تعریف کرتے ہیں نا تو وہ اپنے اس رویے کو دہرانے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈیئر پیرنٹس، ایک بات یاد رکھیں، پیرنٹنگ کرنا آسان کام نہیں ہے اور کوئی بھی پیرنٹ پرفیکٹ نہیں ہوتا، مگر ایک بات یاد رکھیں، بچے پر چیخنا چلانا از ناٹ دی اونلی وے، اور نہ ہی یہ کوئی افیکٹو راستہ ہے۔ جب آپ آرام سے اور نرمی سے بچے کے ساتھ کمیونیکیشن کریں گے اس کا بیہیویئر چینج کرنے کے لیے، تو وہ نہ صرف آپ کی بات سنے گا بلکہ آپ کے ساتھ کنیکٹ بھی محسوس کرے گا، اس کا آپ کے ساتھ رشتہ بھی مضبوط ہوگا۔ آپ ان میں سے سب سے پہلے کون سا طریقہ آزمانا چاہیں گے، مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ثابت ہوئی ہے تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں، اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو دوسرے پیرنٹس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک خوش رہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط اور خوبصورت بنائیں۔ اللہ حافظ۔